بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم چھٹے پارے کے مضامین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ انتہائی محنت کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق جڑا رہے اور اس طرح ہم 30 پاروں کی تفسیر مکمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 150 میں بتایا کہ جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں، یا ایمان اور کفر کے مابین کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں، یہ سب لوگ پکے کافر ہیں۔ مومن صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور بلا تفریق اس کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ آیت نمبر 153 سے 161 میں یہود کی بہت ساری جہالتوں، سرکشیوں، ہٹ دھرمیوں اور فرمائشی مطالبات کا ذکر ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی اور کفر کی وجوہ کو بیان کیا کہ انہوں نے آیات الہی اور معجزات انبیاء سے انکار کیا اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، حضرت مریم پر بہتان باندھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا اور ہٹ دھرمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی دی، بلکہ ان پر صورتحال مشتبہ کر دی گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کی صورت ان کے مشابہ بنا دی گئی اور اسے سولی پر چڑھا کر وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ آیت نمبر 163 میں بتایا کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کرام علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا جس طرح ہم نے ان انبیاء کرام پر باری باری وحی نازل فرمائی، اسی طرح اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بھی وحی نازل کی ہے۔ مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے آپ پر بیان کیے، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کے واقعات قرآن کریم میں بیان نہیں ہوئے، جن کے نام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ان پر نام بنام ایمان لانا فرض ہے، اور جن کے نام و حالات بیان نہیں ہوئے ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے۔ یعنی جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اور نظام نبوت اور رسالت کی حکمت یہ بتائی کہ تمام انسانوں پر دعوت حق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے۔ آیت نمبر 174 میں فرمایا اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا۔ برہان یعنی قوی دلیل سے مراد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید سے مکمل وابستگی اختیار کرنے پر ہی صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے۔ سورۃ نساء کی آخری آیت میں وراثت لا ولد، شخص جس کے والدین بھی فوت ہو چکے ہوں کی وراثت کا بیان ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ مستثنیات کے سوا جن کا آگے بیان آ رہا ہے 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں۔ خاموش۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ مستثنیات کے سوا جن کا بیان آگے چلا آ رہا ہے 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور حرمت والے 4 مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اسی طرح کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیوں اور جن جانوروں کے گلوں میں قربانی کی علامت کے
پٹے پڑے ہوئے ہیں ان کی بھی حرمتی نہ کرو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ ہر خیر و شر، بھلائی اور برائی کا اس آیت میں بڑے اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے قرآن مجید نے تمام کاموں کے لیے ایک اصل اور ضابطہ قرار دے دیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں محرمات قطعیہ کا بیان ہے، جو یہ ہیں: نمبر 1، وہ حلال جانور جو طبی موت بھر گیا ہو اور ذبح نہ کیا گیا ہو، یعنی مردار۔ نمبر 2، ذبح کے وقت بہنے والا خون۔ نمبر 3، خنزیر کا گوشت۔ نمبر 4، جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ 5 نمبر سے 10 نمبر تک، یعنی وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے یا چوٹ لگنے سے مر جائے، یا بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا دوسرے جانور نے سینگوں کی چوٹ سے مارا ہو، یا درندوں نے کھایا ہو، یا بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ نمبر 11، وہ فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، اور فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ اسی آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے ایک اعزازی اعلان ہوا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ قرآن سے پہلے کسی الہامی کتاب میں تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا۔ اسی آیت مبارکہ میں حالت اضطرار میں بقائے جان کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز کا کھانا جائز ہے۔ اسی صورت میں شکاری کتوں کے ذریعے شکار کیے گئے حلال جانوروں کا حکم بیان کیا گیا ہے، جس کے تفصیلی مسائل تفسیر و حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں بتایا کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ کھانا اپنے اصل کے اعتبار سے حلال ہو اور اس میں کسی حرام شے کی آمیزش نہ ہو۔ اسی طرح آیت میں یہ حکم بھی بیان ہوا کہ اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتوں سے مسلمان کا نکاح جائز ہے۔ آیت نمبر 6 میں وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے۔ نمبر 1، پورے چہرے کو دھونا۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ اس کے بعد مریض، مسافر، بے وضو اور جنبی پر غسل واجب ہو، یعنی جنبی جس کے اوپر غسل واجب ہو کے لیے ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ کسی قوم کی عداوت کی وجہ سے تم بے انصافی پر آمادہ نہ ہو، تم عدل کرتے رہو، اور یہی روش خوف خدا کے زیادہ قریب ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ میثاق الہی کے بڑے حصے کو بھلا دینے کی پاداش میں ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض و عناد اور عداوت کو پیدا کر دیا۔ اہل کتاب کے جرائم تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں ان کے بہت کم جرائم کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مقصود ان کی اصلاح ہے، نہ کہ ان کے جرائم کی تشہیر۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا: بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور نبوت اور روشن کتاب آئی، اور اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیریوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتا ہے، اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو الہ قرار دینے والوں کو کافر کہا، اور فرمایا کہ بفرض محال اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو ساری زمین والے مل کر بھی ان کو نہیں بچا سکتے۔ پھر یہود و نصارہ کی اس خوش فہمی اور زعم باطل کا رد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ فرمایا کہ تم بھی من جملہ انسانوں میں سے ہو۔ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کے بعد ان کے طائع نبوت کا دور آیا، اور پھر ہم نے اپنے عظیم رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بشارت دینے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں۔
آیت نمبر 21 سے 26 میں اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑی بڑی جسامت والے لوگ ہیں، جب تک ان کو نکال نہ دیا جائے ہم داخل نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ اور آپ کا رب جائیں اور دونوں ان سے جنگ کریں، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، میرا بس تو صرف اپنے اور اپنے بھائی کے اوپر ہے، پس میرے اور میری نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کی پاداش میں 40 سال تک ان پر مقدس سرزمین کو حرام کر دیا گیا اور وہ زمین میں یوں ہی بھٹکتے رہے۔ آیت نمبر 27 سے 31 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا وہ واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی رد ہو گئی۔ اس زمانے میں شریعتوں میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی۔ قابیل جس کی قربانی رد ہو گئی، اس نے غصے میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس قربانی کی تفصیل کتب تفسیر میں موجود ہے۔ پھر قابیل کو یہ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے، پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، اسے لاش کو زمین میں دفن کرنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے جان کے بدلے اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے جان کے بدلے کے بغیر، یعنی کہ حق کے قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد کے جرم کے بغیر کسی انسانی جان کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا، اور جس نے کسی بے قصور شخص کی جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی جان کی حرمت انسانیت کا اجتماعی حق ہے، اور ایک بے قصور انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کے تحفظ جان کے حق کو پامال کرنا ہے۔ اس کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے جرم، جسے آج کل دہشت گردی کہا جاتا ہے، کی حد کو اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دے کر ان کلمات میں بیان فرمایا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے، یعنی قید کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک شعار یہ بھی تھا کہ انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا تمہیں جو کی سزا ہے، اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تمہیں جو برائی پہنچے تو وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے۔ منافقوں کی ایک خصلت یہ بھی بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں ہم نے آپ کا حکم مانا، پھر رات کو اپنے مجلسوں میں اس کے برعکس بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ قرآن نے ایک اصول بتایا کہ حالت جنگ اور زمانہ جنگ میں امن اور خوف یعنی فتح و شکست کے حوالے سے ہر سنی سنائی خبر کو پھیلانا نقصان کا سبب بنتا ہے۔ ایسے زمانے میں خبروں پر نگرانی کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کس خبر کی اشاعت مسلمان کے لیے مفید ہے اور کس کی اشاعت مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسے آج کل کی اصطلاح میں سنسرشپ کہتے ہیں، اور جدید دنیا بھی حالت جنگ میں خبروں کی اشاعت کا سرکاری کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ کرنا اہل نظر اور سیاست اور جنگ کے ماہرین کا کام ہوتا ہے، کیونکہ فوج اور قوم کے مورال پر ان افواہوں کا اثر پڑتا ہے۔ اور اب میدانوں کے علاوہ
پروپیگنڈا کر کے نفسیاتی جنگ بھی لڑی جاتی ہے۔ آیت نمبر 84 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جہاد کرنے اور مومنین کو جہاد کی ترغیب دینے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ جائز سفارش کا اجر ناجائز سفارش کا وبال سفارش کرنے والے کا ہوگا۔ آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب بتائے گئے کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، جیسے السلام علیکم کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم انہی الفاظ میں جواب دو جیسے السلام علیکم کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام۔ زمانہ جنگ میں مسلمانوں کو کئی طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ نمبر 1، وہ منافقین جو دل سے مسلمانوں کی تباہی اور ناکامی چاہتے تھے، ان کے لیے فرمایا کہ نہ تو انہیں اپنا دوست بنایا جائے اور نہ ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے، بلکہ ان کا قلع کما کر دیا جائے۔ نمبر 2، کچھ لوگ وہ تھے جو جنگ سے گریز چاہتے تھے، نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے تھے اور نہ اپنی قوم کی حمایت میں لڑنا چاہتے تھے، یا وہ ایسی قوم کے پاس چلے جاتے تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے۔ تو قرآن کریم نے بتایا کہ اگر وہ جنگ سے کنارہ کش ہو جائیں اور مسلمانوں سے نہ لڑیں اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام دیں تو مسلمانوں کو بھی ان سے تصادم نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، منافقین کا ایک گروہ تھا جو مسلمانوں اور اپنی قوم دونوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا تھا، لیکن ان کی باطنی کیفیت یہ تھی کہ اگر ان کی قوم کی طرف سے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے تو وہ اس میں کود پڑیں۔ تو قرآن کریم نے بتایا اگر وہ مسلمانوں سے الگ نہ ہوں اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام نہ دیں اور موقع ملنے پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے اپنا ہاتھ نہ روکیں تو مسلمانوں کو بھی حق ہے کہ موقع ملنے پر ان کا قلع کما کر دیں۔ آیت نمبر 92 میں قتل خطا کا حکم بیان ہوا کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر غلطی سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے کفارہ بھی دینا ہوگا، مقتول کے ورثاء کو بھی دیت دینی ہوگی، سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثاء دیت معاف کر دیں۔ اسی طرح کسی معاہد قوم کا کوئی فرد مسلمان کے ہاتھوں سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا حکم بھی یہی ہے، اور اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی دشمن قوم کا کوئی فرد غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے لیے صرف کفارہ ہے۔ کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر مومن غلام دستیاب نہ ہو، جیسے کہ اب دنیا میں غلامی کا رواج ختم ہو چکا ہے اور اسلام کو بھی یہ قبول ہے، تو کفار 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے تو کفارہ کے طور پر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے۔ قتل خطا کی دیت حدیث میں بیان ہوئی ہے جو یہ ہے 1000 طلائی دینار یا 10,000 چاندی کے درہم یا 100 اونٹ۔ قتل خطا کی ذیلی اقسام اور دیت کی تفصیلات کے لیے کتب فقہ کا مطالعہ کیجیے۔ آیت نمبر 93 میں قتل عمد یعنی ارادی طور پر کسی بے قصور انسان کی جان کو تلف کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے جو یہ ہے جہنم کا دائمی عذاب۔ اگر حرام سمجھ کر قتل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا ہو مدت دراز تک جہنم میں رہے گا، اور اگر قتل ناحق کو حلال جان کر کیا ہو تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اگر کسی نے قصداً قتل ناحق کیا تو دنیا میں اس سے قصاص لے لیا گیا، تب بھی آخرت کی نجات کے لیے توبہ شرط ہے۔ قتل ناحق کی صورت میں قاتل سے قصاص بھی لیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مالی بدل پر صلح کی جا سکتی ہے، یا بغیر کسی مالی بدل کے مقتول کا ولی معاف بھی کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 95 میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ جہاد سے کنارہ کش ہیں ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ البتہ جو بیماری یا ضعف کے سبب عملی جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے لیکن وہ جنگ کا منصوبہ ساز ہے، حکمت عملی ترتیب دینے والا ہے، جنگی چالیں سکھانے والا ہے، یا مجاہدین کی خدمت میں مشغول ہے، وہ یقیناً مجاہد کا اجر پائے گا۔ عہد رسالت کے تناظر میں جب کہ مسلمان مستقل حالت جنگ میں تھے، جو لوگ جنگ سے گریز کرتے رہے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کی روح قبض کرنے کا وقت آئے گا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے
کہ حق و باطل کی جنگ کے وقت تم کہاں تھے؟ وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے تم نے دارالایمان کی طرف ہجرت کیوں نہ کی؟ لیکن جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی کمزور تھے، ان کے لیے کوئی راہ نجات نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ ہجرت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا، اور جو شخص ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہو جائے، اسی دوران اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ آیت نمبر 101 میں اور بعد والی آیات میں مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم بیان فرمایا۔ اسی طرح عین فقہ حنفی میں مسافت کی مقدار 98 کلومیٹر ہے، اور نماز اور جماعت اتنا لازمی فریضہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی ساکت نہیں ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عین حالت جنگ میں باجماعت نماز کا حکم بیان ہوا ہے۔ امن کی حالت ہو تو معمول کے مطابق نماز ادا کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پائے گا۔ ہر شخص کی بدعمالیوں کا وبال اسی پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے، تو ہم اسے اسی طرح پھیر دیں گے جسے اس نے خود اختیار کیا، اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں واضح طور پر وعید ہے کہ کسی شخص کا مسلمان کے اجماعی راہ سے ہٹ کر اپنے لیے الگ راہ عمل متعین کرنا جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروکاروں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے، اور مومنین کاملین کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اور فرمایا کہ ہر صاحب ایمان مرد اور عورت جنہوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار ہو اور ملت ابراہیم کا پیروکار ہو۔ آخری آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے خلاف ہو، فریق معاملہ خواہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ پس گواہی دیتے وقت تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے روگردانی نہ کرو۔ اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ منافقین کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ نماز میں سستی کرتے ہیں۔